السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج ہم تختی نمبر 6 پڑھیں گے جس میں حرکات اور تنوین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حرکات میں آپ کو میں نے پچھلی مشق میں بھی بتایا تھا کہ حرکات جمع ہے حرکت کی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا حرکات کسے کہتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا اس لفظ پہ زبر ہے، اس لفظ پہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہنا اس لفظ پہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے۔ اور دوسرا تنوین کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی پلس لام را آئے تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جسے اخفا بھی کہتی ہیں، لیکن سمپل الفاظ میں آپ کو غنہ بتاؤں گی کہ اخفا کا مطلب غنہ ہی ہوتا ہے، تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم اس میں جوڑ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم جوڑ کر کے پڑھیں گے، پھر ہم لوگ روانی میں پڑھیں گے تاکہ آپ کے پہلے جو ہے وہ اچھے ہو جائیں جوڑ کیسے کرنے ہیں اور کس طرح ادا کرنے ہیں، اس طرح آپ کو پتہ چلے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو اس تختی میں نیکسٹ تختی میں ہم ایک اور رول میں آپ کو ساتھ ساتھ رول بھی کروا رہی ہوں، اس کو بھی آپ نے الگ سے نوٹ کرنا ہے۔ رول ایک میں نے آپ کو میم تشدید و نون تشدید والا کروایا ہے، سیکنڈ ہم نے تنوین والا رول کیا ہے کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی یا پلس لام را آئے تو تنوین غنہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی آئیں گے تو غنہ ہوگا۔ تھرڈ رول انشاءاللہ اس تختی میں نہیں، نیکسٹ میں آپ کو کرواؤں گی تاکہ آپ کو مثال سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم تختی نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف پہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ پڑھیں گے حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، آبادن، ٹھیک ہے، دن۔ اب دال کے دیکھیں تنوین کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، آبادن۔ اب دیکھیں حمزہ زبر آ تھا اور با زبر با، یہ ایک ساتھ حرکت آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو ایک سانس سے پڑھنا ہے، آپ نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر آپ حرکات لمبی کریں گے، حرکات مطلب زبر زیر پیش کو لمبا کریں گے تو کبیرہ غلطی ہو جائے گی۔ جس طرح اگر آپ یہاں پہ پڑھیں آبادن، آبا آبا، یہ جو چیز لمبی آپ کر رہے ہو، الف کی بھی حرکت کو لمبی کر رہے ہو اور با کی بھی کر رہے ہو لمبی، تو یہ کبیرہ غلطی میں آئے گا۔ تو اس کو جہاں پہ بھی حرکات ہر لفظ پہ آئے گی اور اس کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا تو اس کو ایک سانس سے پڑھیں گے، کیسے؟ آبادن، آبا آبا، ٹھیک ہے، آبادن، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، احدن، ٹھیک ہے، احدن، ایک سانس سے پڑھنا ہے، احدن۔ کسی بھی ورڈ پہ حرکت جو ہوگی نا اس کو لمبا نہیں کریں گے آپ۔ حمزہ زبر آ، خوا زبر خوا، دا زبر دا، اخاذا، ٹھیک ہے، اخاذا۔ اب میں نے ایک سانس سے پڑھا ہے نا، ایسے نہیں پڑھنا اخاذا، ایسے نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا حرکات کو، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی جزم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ساتھ ملا رہے ہیں یا تشدید آیا تو ہم غنہ کریں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تینوں حرکات ہیں تو اس کو ایک سانس سے پڑھیں گے، اخاذا، ٹھیک ہے، اخاذا، خا خا، یہ خا کو پر بھی کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے اور اس میں خراش کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ حرکات میں جو مین چیزیں مطلب جو ڈفرینس ہوتا ہے یا جو مین ہے اس میں ہم انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ مخارج بھی ریوائز کرواتی جاؤں گی۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، زاد دی، نون زبر نا، آدینا، آدینا۔ کچھ لوگ نا جو زیر کی حرکت ہے نا اس کو بہت لمبا کرتے ہیں، آزینا، آزینا۔ کچھ اینڈ والی حرکت کو لمبا کرتے ہیں، کچھ مڈ والی میں کرتے ہیں، تو آپ نے تینوں حرکات کو ایک سانس سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آزینا،
ٹھیک ہے، حرکات لمبی نہیں کرنی. اس میں آپ نے کس چیز کی پریکٹس کرنی ہے؟ حرکات. مخارج کی تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو آپ کو میں نے فرسٹ مشق سکھایا کہ آپ نے مخارج کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. لیکن اس میں زیادہ آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی حرکات لمبی نہ ہو. آدینہ، ٹھیک ہے، نہ جھٹکا بھی نہیں دینا. آدینہ، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا، ٹھیک ہے. را کو میں اس لیے پور پڑھ رہی ہوں، موٹا پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس پہ زبر ہے. زیر ہوگی تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، لیکن پیش پہ بھی ہم لوگ را کو موٹا پڑھیں گے. زبر اور پیش پہ را کو موٹا پڑھیں گے اور زیر میں ہم باریک پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کے بعد الف آئے تو ہم اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میں اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ سورۃ ملک میں آپ پڑھیں گے، آخری لاسٹ آیات میں ہے، وہاں پر اس ورڈ کو آنا، آنا پڑھا، ٹھیک ہے. آنا نہیں پڑھا. یہ میں رول آپ کو بتاؤں گی. زبر کے بعد الف آئے تو اس میں تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، لیکن اس میں نہیں کریں گے. تو یہ بس عربی کی اپنی خوبصورتی ہے. تو وہاں پر بس یہ ایک دفعہ یہ ورڈ آیا تو اس کو آنا پڑا ہے، آنا، ٹھیک ہے. اس کو الف نہیں ساتھ ملائیں گے ہم. اگر الف ساتھ ملایا تو تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ مد اصلی کا رول ہے، وہ میں آپ کو آگے کرواؤں گی. آگے پڑھتے ہیں. با زبر با، خا ز خی، لام زبر لا، بخیلا، ٹھیک ہے. بخیلا، بخیلا، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکات لمبی نہیں ہونی چاہیے. بخیلا. با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا، تا دو زیر تین، بارا، بارا، ٹھیک ہے. ایک ہی سانس سے پڑھنا ہے، حرکات لمبی نہ ہو. میں بار بار بتا رہی ہوں آپ کو. بارا تین، بارا، را، ٹھیک ہے. 2 دفعہ ہے نا. بارا تین، پیچھے میرا پڑھا کریں آپ. جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جعل، ٹھیک ہے. حرکات لمبی نہیں ہوگی. جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جمع. آگے ہم روانی میں پڑھتے ہیں. حسد، حشر، خشیہ، خلق، ٹھیک ہے. اب دیکھیں خو پہ بھی پورا آ رہا ہے لفظ اور قاف بھی پورا ہے، لام بیچ میں سے باریک ہے تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. کیسے؟ خلق، ٹھیک ہے. خلق، خلق، ذکر، رفع، رقبۃ، سرور، سفرۃ، صحفا. یہ میں نے ایک روانی میں پڑھ دیا. اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. رقبۃ، سرور، سفرۃ، صحفا. اب یہاں پہ میں غنہ کیوں کر رہی ہوں کہ اگلے ورڈ کو دیکھ کے، ٹھیک ہے. وسطا، توبہ کیا. اب تو بھی پورا ہے، با باریک ہے، قاف بھی پورا ہے. اس میں خاص کیا رکھنا ہے کہ جو ورڈ باریک ہے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. توبہ کیا، توبہ کو، توان. اب یہاں پہ آئین آیا ہے تو میں نے ابھی غنہ نہیں کیا. توان، ٹھیک ہے. عبس، عدل، عقا، علکن، عمد، عنبا، غبرۃ، فعل، قطر، قطرۃ، قتل، قدر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پیچھے جو ہے سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لائن میں نے یہاں پر غنہ نہیں کیا. علق، ایسے نہیں کیا میں نے کیونکہ اس کے بعد عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے. حروف ہلکی، ٹھیک ہے. حروف ہلکی 6 ہیں آپ کو پتہ ہے. حمزہ ہا، عین ہے، لا اور غین خو پلس لام رو آئے تو ہم غنہ نہیں کریں گے. آج ہم یہاں تک لیسن کریں گے انشاءاللہ. اس میں آپ نے حرکات کا اور غنہ کہاں، تنوین کے بعد غنہ کہاں کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ 2 رول اپلائی ہو رہے ہیں اور اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. چلے لیسن ختم کرنے کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.